میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مسلمان ہمیں جتنا چھیڑتے ہیں اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہمارے اندر موٹیویشن زیادہ آ جاتی ہے. ابھی کسی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نے میری ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ حارث کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان سائنسدان نے 150 کافر سائنسدانوں کو اپنی کتاب پڑھا کر مسلمان کر دیا. اس وجہ سے حارث کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ مجھے بڑا غصہ ہے اور افسوس ہے. غصہ اور افسوس اس لیے, اگر کوئی مفتی طارق مسعود یہ چبلی مارتا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہونا تھا, بیکاز آئی نو کہ وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. اگر جاوید غامدی صاحب اس طرح کی بونگی مارتے ہیں تھوڑا زیادہ دکھ ہوتا ہے, اور جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بونگی ماری تو تھوڑا دکھ ہوا. دکھ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کا ورلڈ ویو کیا میرا, ظاہری بات ہے ان کے ورلڈ ویو ہمارے ورلڈ ویو میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن میں ان کو ان کے کام کے ساتھ دیانتدار سمجھتا ہوں تھا. ابھی بھی چلیں ایک ڈاؤٹ دیا جا سکتا کہ شاید ان سے غلطی ہوگی, لیکن اس غلطی کا اعتراف اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ کریں گے تو بڑی سکی ہوگی. ایک بڑی پاکستانی انٹیلیجنسیا کی ایک شخصیت ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب, تو شاید, لیکن میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں بار بار ان کو یہ بات یاد کراتا رہوں. اور یہ میں سارے لوگوں کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے, ایک جو انجینئر صاحب کی, اسپیشلی انجینئر صاحب کے جو مقلد ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ میں ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اگر آپ مجھے ان 150 سائنسدانوں کے نام کانفیڈنس میں بھیج دیں, میں پبلک نہیں کروں گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی کو اسلام قبول کرنے پہ مغرب میں چھتر نہیں پڑتے, کسی کو نہیں پڑتے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے تو مجھے ان کانفیڈنس آپ وہ 150 نام دے دیں, ان کی یونیورسٹیاں بتا دیں کہ وہ کون سی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں. میں آپ سے 150 میں سے نا, میں آپ کو کہتا ہوں اگر ان میں سے کسی 10 نے بھی کیا ہونا اسلام قبول, 150 میں سے 10 نے بھی, میں اپنا چینل آپ کے ساتھ مل کے آپ کے سامنے لائیو کال کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں گا, سارے چینلوں کو, انگریزی اردو بھی اڑا دوں گا. ٹھیک ہے, اور شاید میرا ایمان تو نہ جاگے, لیکن اسلام کے خلاف جو میرا جہاد ہے وہ بند ہو جائے گا, کم سے کم میرا ختم ہو جائے گا. اور میں پوری, اور آخری ویڈیو جو ہوگی میں پوری اسلامی مسلمانوں کی امت سے معافی مانگوں گا کہ میں نے آپ لوگوں کے دل دکھائے, اور میں جتنی باتیں کرتا تھا جھوٹ تھی, کیونکہ جب 150 سائنسدان اسلام قبول کر سکتے ہیں اس جس کی شکل برساتی ڈڈو جیسی شکل ہے, اس کی کتاب پڑھ کے, تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. تو انجینئر صاحب, آپ, مجھے پتا ہے کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف تو نہیں کر سکیں گے, لیکن چپکے سے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ کے مجھے یہ ای میل بھیج دیں تو میں یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹائم کیا مت تک جے ٹائم کیا مت تک جے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں انجینئر صاحب, کیونکہ مجھے واقعی بڑا افسوس ہوا. پتہ نہیں آپ کو اس چیز کا احساس ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کسی کی عزت کرتے ہوتے ہیں تو اور وہ عزت جب ان کی ختم ہوتی ہے تو بڑا ایک دکھ ہوتا. تو چلیں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام ان تک پہنچ جائے گا, آپ ان کو بھیج دیں گے, اور اگر ان تک یہ چلا گیا تو 150 نام ہے, لسٹ بھیج دیں, ان میں سے رینڈملی 10 لوگوں سے میں بات کروں گا کہ what are your thoughts on this برساتی ڈڈوز book. That's I would ask. اور میں ان سے بھی معافی مانگوں گا, میں نے برساتی ڈڈو کہا. تو لیکن یہ ایسا مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا, کیونکہ اتنی بڑی شرط میں نے لگانی نہیں تھی. تو یہ حال ہے کہ انجینئر صاحب, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, اور آپ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کا بڑی ذمہ داری سے استعمال کرتے ہیں, آپ بڑی ذمہ داری سے باتیں کرتے ہیں, آپ بڑا فخر کر لیتے ہیں اس بات پہ, اور اینڈ ٹو بی آنیسٹ I bought into it. میں نے یقین کیا تھا اس بات پہ کہ آپ بڑی ذمہ داری سے, ہاں اپنی عقل کے مطابق ہر بندہ بات کرتا ہے ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹیز, لیکن آپ کی یہ کیسی ذمہ داری ہے کہ آپ نے 1 منٹ کے لیے بھی فیکٹ چیک نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں پوچھا, آپ نے کہا کہ آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے کوئی بھی ویڈیو اوپر ڈالنے سے پہلے آپ کی پوری ایک ٹیم ہے جو اس کو چیک کرتی ہے, تو کہ اس ٹیم میں سے کسی ایک نے بھی کوشش نہیں کی کہ میں دیکھوں کہ شاید یہ بندہ ہمیں چونا لگا رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجینئر صاحب آپ بھی اپنی شہرت اور اپنے مرتبے کے زوم میں آ کے
آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کیونکہ آپ یہ سمجھے کہ یہ بندہ یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ آپ کے دل کو سچی لگ رہی ہیں کیونکہ اس کے خیالات آپ کے دل سے مل رہے ہیں. اس وجہ سے آپ نے کہا کہ کوئی ایڈیٹوریل پالیسی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فیکٹ چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ نے اس کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دے دیا. اور آپ جو پھر آپ کا جو دعویٰ اتنی ذمہ داری سے آپ استعمال کرتے ہیں, دعویٰ کدھر گیا؟ چلیں ٹائم قیامت تک جے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.